بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جس طرح گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا کا وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، امین ہے، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اور ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کبھی کسی فحاشہ کے پاس بھی نہیں بھٹکے۔ اور ناظرین، ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر و بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجیے، وہ بلا شبہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ناظرین، حافظ عسقلانی اسی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت سراتر اس پر دلالت کرتی ہے کہ علل اطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، بعد میں حضرت خدیجہ تنہا اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا، اگر آپ سچ کہتی ہیں تو یقیناً ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ ناظرین، یہ روایت دلائل ابی نعیم میں باسند حسن مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس دوبارہ گئے اور کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس رشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک تم پر ہی موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ابو میسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ نسل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں، اور آپ کو عنقریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، آپ گھر واپس آ گئے اور وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔